بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ نوارین سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 18ویں صدی کے آغاز میں جب عثمانی فوج ینیچری کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ہر بار کی بغاوت سے عثمانی خاندان بھی تنگ آ گیا تو سلطان محمود ثانی نے ینیچری دستے کو معزول کر دیا۔ لیکن جب اس فوج نے بغاوت کر دی تو سلطان محمود پہلے سے ہی تیار تھے۔ انہوں نے چن چن کر ینیچری سپاہیوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اس فوج کا نام عثمانی دفتروں سے بھی مٹا دیا گیا، اور یوں اس سرکش فوج کا خاتمہ ہو گیا جو سلطنت کے زوال کی اصل وجہ تھی۔ ینیچری فوج کو ختم ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ روس جو گویا اسی موقع کی تلاش میں تھا، روس نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور انہوں نے عثمانیوں سے ایسے مطالبے کر ڈالے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے انتہائی ناقابل قبول تھے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ ان سے جنگ نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان محمود جانتے تھے کہ نئی فوج جو کہ یورپی طرز پر بنائی گئی تھی روسی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے سلطان کو مجبور ہو کر 17 اکتوبر 1826 عیسوی کو معاہدہ آگ کرمان پر دستخط کرنے پڑے۔ سلطان محمود نے ان تمام شرائط کو جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بالکل خلاف تھیں اس لیے منظور کر لیا کیونکہ انہیں مہلت مل جائے اور فوجی اصلاحات مکمل ہو سکیں، اور اس کے لیے امن بہت ضروری تھا۔ لیکن یورپ کی عیسائی حکومتیں اس شاندار موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ ایک طرف تو ینیچری فوج کا خاتمہ ہو گیا تھا اور بقیہ فوج یونان کی بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف تھی۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے برطانیہ، فرانس اور روس کے مابین 6 جولائی 1827 عیسوی کو لندن میں ایک معاہدہ ہوا جس کا مقصد یونان اور ترکوں کے درمیان صلح کرانی تھی۔ اتحادیوں نے عثمانیوں کے سامنے صلح کی شرائط رکھیں کہ اول تو یونان کو بالکل آزاد کر دیا جائے، سلطان کی یہاں حکومت صرف نام کی ہی رہے گی اور سلطنت عثمانیہ کو ایک رقم بطور خراج کے سالانہ ملتی رہے گی۔ تینوں عیسائی ریاستوں نے جلد مطالبہ کیا کہ یونان سے جنگ روک دی جائے، لیکن سلطان محمود نے عیسائیوں کے ان مطالبات کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ سلطان نے کہا کہ عیسائی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ کے اندرونی معاملات میں دخل کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ اتحادی عیسائیوں کو سلطان کے اس طرح جواب سے بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عثمانی جنرل ابراہیم پاشا کو موریہ کی مہم میں شاندار فتح حاصل ہوئی ہے اور یہ کہ عثمانی فوجوں نے اہل یونان کو ہر موقع پر شکست سے دوچار کیا ہے، تو عیسائیوں نے یونان کی مدد کے لیے اپنے بحری بیڑے روانہ کر دیے۔ عیسائی امیر البحروں نے ابراہیم پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ اب باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہ ابراہیم پاشا نے اپنے جہازوں اور فوجوں کو لے کر مصر چلا جائے۔ لیکن ابراہیم پاشا نے عیسائی امیروں کے ان مطالبات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جب تک ان کے والد یا سلطان کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا وہ مصر نہیں جائے گا۔ البتہ ابراہیم پاشا نے یہ ضرور کیا کہ سلطان کی طرف سے احکامات آنے تک انہوں نے عارضی صلح منظور کر لی، لیکن عیسائی اور وہ بھی عہد وفا، یہاں عیسائیوں نے اس صلح کا کوئی پاس نہ رکھا اور وہ برابر یونانیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ عیسائی بحری بیڑے نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یونانیوں کے ساتھ مل کر ان جگہوں پر بھی حملے شروع کر دیے جنہیں ابراہیم پاشا فتح کر چکے تھے۔ ابراہیم پاشا نے اس پر سخت احتجاج کیا لیکن عیسائیوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ جب ابراہیم پاشا نے شہر پیتراس کو بچانے کے لیے جہاں یونانیوں نے حملہ کر دیا تھا نوارینوں کی بندرگاہ سے نکلنے لگے تو انگریز امیر البحر کوڈرنگٹن نے ابراہیم کو معاہدہ صلح کا حوالہ دے کر جانے سے روک دیا۔ اتحادی بیڑے نے عثمانی بیڑے کی ناکابندی کے لیے خلیج میں داخل ہو گیا۔ عیسائی امیر البحر کوڈرنگٹن کو یہ حکم دیا گیا کہ عثمانی بیڑے کو کسی قسم کی مدد نہ پہنچنے پائے، چاہے اس کے لیے تمہیں توپ سے بھی کام لینا پڑے تو کر گزرنا۔ ادھر جب ابراہیم پاشا نے دیکھا کہ اتحادیوں کی حوصلہ افزائی سے باغیوں کی بغاوت بڑھ رہی ہے تو وہ موریہ کے اندرونی علاقوں میں جا کر ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ عیسائی امیر کوڈرنگٹن نے ابراہیم پاشا کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 20 اکتوبر 1827 عیسوی کو اچانک مصری جہازوں پر جو کہ خلیج نوارینوں میں لنگر انداز تھے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ عثمانی بیڑے سے ایک گولی آ کر ایک انگریز کو لگی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ یوں اس ایک عیسائی کی جان کے بدلے انگریزوں نے پورے عثمانی بیڑے کو تباہ کر دیا جس سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ عثمانی بحریہ میں کشتیوں کی تعداد تو زیادہ تھی لیکن جنگی جہازوں کی تعداد کم تھی اور اتحادی بیڑے کی تعداد زیادہ تھی۔ ترکوں اور مصریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 4 گھنٹوں تک یہ جنگ جاری رہی، لیکن آخر میں سوائے چند ایک عثمانی کشتیوں کے باقی تمام جہاز تباہ ہو گئے۔ ایک انگریز مؤرخ میریٹ کے مطابق برطانیہ کی حکومت میں اس واقعے سے بے چینی پھیل گئی
کیونکہ اس وقت تک برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ سے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے 29 جنوری 1828 عیسوی کو شاہ برطانیہ نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پھر کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن ایک اور مورخ سچ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ واقعہ نوارینوں میں اتحادی بیڑے نے عثمانی بیڑے پر جو حملہ کیا تھا وہ فرانس، روس اور برطانیہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔